السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ جب موجودہ حکمران جماعتیں اپوزیشن میں تھیں تو شیر آیا شیر آیا شیر آیا کا شور مچایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر روز یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت بہت جلد عوام پہ پیٹرول بم گرائے گی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی اور جو مہنگائی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو جناب، پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں بھی کوئی 7 روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی شیر واقعی آ گیا ہے۔ شیر جو کہ برسر اقتدار ہے وہ ایک اور شیر لانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے نتائج کون بھگتے گا؟ ظاہر ہے عوام اس کے نتائج بھگتیں گے۔ اور ابھی آئی ایم ایف کا وہ مطالبہ کہ پیٹرول کے اوپر جو گزشتہ حکومت نے سبسڈی دی تھی وہ ختم ہونی باقی ہے۔ یعنی آئی ایم ایف کا مین مطالبہ وہ یہ تھا کہ سبسڈی ختم کریں فیول پروڈکٹس پہ، پیٹرول پروڈکٹس پہ، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ اب ایک طرف تو اعلان ہو گیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا، اس کے بعد نہ جانے اب کب سبسڈی کے خاتمے کا اعلان ہوگا بتدریج، کیونکہ آئی ایم ایف نے محض چند دن کی مہلت دے رکھی ہے پاکستان کو $1 ارب کی قسط ریلیز کرنے کے لیے۔ اب حکومت نے موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو ایک سہولت تو دے دی ہے کہ ان کے لیے امدادی قیمتوں کا اعلان کیا گیا ہے، انہیں سستا پیٹرول فراہم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مایعات جو ہے اگست تک آئندہ سال وہ پوری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب یہ بظاہر موجودہ حکومت کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں، تو ہم نے ایک سوال کیا ماہر اقتصادیات ہارون شریف صاحب سے کہ کیا تازہ ترین جو اقدامات ہیں حکومت کے، اس سے اس حکومت کی اور پاکستان کی مشکلات حل کرنے میں کوئی مدد ملے گی؟ آئی ایم ایف کو ڈسپائٹ کہ ہم بے تحاشا دفعہ اس کے پاس جا چکے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو ان کے کرنٹ ہمارے ماڈل ہیں لینڈنگ کے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے اس کے اوپر پرائر ایکشنز ہوتے ہیں کہ آپ پہلے ایکشن کو پورا کرتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ سے جو اگلی ٹرانچ ہوتی ہے وہ ڈسبرس کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشن ساتھ ساتھ چلتی جائیں، جب تک آپ وہ پورا نہیں کرتے تو وہ آگے معاملہ نہیں بڑھتا ریویو کا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جو پچھلے ریویو کے پرائر ایکشنز تھے، پاکستان نے خاص طور پہ جو ہمارا پیٹرول کی پرائس کی ایڈجسٹمنٹ، انرجی پرائس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور کچھ اور جو جی ایس ٹی کے اوپر قوانین وہ بنوانا چاہ رہے تھے، وہ ہم نے پرائر ایکشن کو مکمل طور پہ پورا نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہے اس کی ٹیکنیکل سائڈ۔ تو وہاں پر انہوں نے ہارڈ پوزیشن لی کہ جی جب تک آپ یہ کر کے نہیں آئیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ تو کیونکہ پیٹرول کی پرائسز کے اندر ایک پچھلی حکومت نے سبسڈی دے دی تھی، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا ویو یہ تھا کہ وہ انفنڈڈ ہے، جبکہ ڈاکٹر ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے پیسے کا بندوبست کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی پہلے آپ پرائر ایکشن کو پورا کیجئے، پھر ہم آگے بات کریں۔ تو یہی کام اگر آج سے 1 ماہ پہلے کر لیا جاتا تو جو ہمیں $20 مہنگا ہوا ہے ہم وہ بچا پاتے۔ یہ ایک اہم سائیڈ ہے جو ٹائملی ڈیسیشن ہے، کیونکہ اب بھی تو کیا پریشر میں آ کے غالباً ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اس کا کوئی ویور مل جائے گا۔ میں یہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوسری سائیڈ ہے آئی ایم ایف کی۔ ہمیں ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کی وجہ سے افغانستان کے اندر امریکہ کی وجہ سے، امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، اس کے پاس 16% شیئر ہے آئی ایم ایف کے۔ تو جب بھی ہم اس طرح پھنستے تھے کسی مشکل فیصلے میں، تو بیک ڈور جو ہماری ڈپلومیسی تھی اس کی وجہ سے ہمیں ویور مل جاتا تھا۔ لیکن ابھی امتیاز صاحب ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو سارے شیئر ہولڈر ہیں، ہماری اب وہ نیگوسیشن کی لیوریج جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ سو اس لیے اس فرنٹ کے اوپر بھی کوئی سپورٹ نہیں آئی، اور جو ہمارے ٹریڈیشنل بیوروکریٹس ہیں وہ اسی امید میں بیٹھے رہ گئے۔ ہارون شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ روایتی دوست ممالک
جو پاکستان کے بڑے قریب تھے، وقتاً فوقتاً پاکستان کی امداد کیا کرتے تھے مشکل حالات میں، وہ بھی اب پاکستان کے جو قرضوں پہ اور امداد پہ انحصار کے رویے سے کافی شاکی ہیں. اور IMF ایسے ادارے بھی پاکستان کے جو حکومتیں ہیں اور یہاں کا جو نظام ہے اس پہ اب مزید اعتماد کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی جتنے IMF کے پروگرام ہوئے اس کے بعد خلاف ورزیاں بھی ہوئیں، یعنی کوئی بھی حکومت اپنے وعدوں پہ قائم نہیں رہتی تھی، جس کے باعث پروگرام جو تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا. تو اس حوالے سے ہارون شریف کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں. اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو میجر فیکٹر یہ ہے کہ ہم جو ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشننگ تھی اس خطے میں، جہاں ویسٹ کو ہماری ٹرانزیکشنل ضرورت تھی، اس ٹرانزیکشن ویسٹ افغانستان سے نکل گیا ہے، تو اب ان کی ہمیں وہ ضرورت نہیں رہی. دوسری وجہ جو مین ہے کہ ہمارا جھکاؤ چین کی طرف اور انگیجمنٹ بڑھ گئی، اور ہم روس کے ساتھ بھی اکنامک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں، جو ویسٹ کو کرنٹ سینیریو میں اس پر اعتراض ہے یوکرین کی وجہ سے بھی، اور چین کے ساتھ تو کولڈ وار چل ہی رہی ہے. لیکن زیادہ جو اہم نقطہ جس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم نے بھی نہیں سمجھا کہ اس وقت جو انویسٹرز ہیں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ کس طرح کے پالیسی انسینٹیوز کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. اب وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ڈالر لے کر آتے تھے، لگاتے تھے، ICI کا پلانٹ لگا رہے ہیں. اب تو ہم جو ہیں ایک 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور پارٹنرشپس کی جاتی ہیں. تو ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کی ایسی پالیسی نہیں بنائی. میں تو یہاں تک کہوں گا، یہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے رولنگ، وہ انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اور ہم جو ہیں بیسیکلی جو ہمیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ سیاسی وجوہات پہ ملتی ہے، ہماری انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 13 سے 14% ہے، جو کہ گر رہی ہے، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کی 25% ہے. اب اگر تو یہ ہماری ترجیح ہو تو نظر آنی چاہیے. آپ اس حکومت کو بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ کا انچارج وزیر نہیں لگایا ہے. تو ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں ہے. مجھے تو بڑا کلیئر ہے، اس وقت ہم تو لون لے کے ڈے ٹو ڈے گزارا کرتے رہے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انویسٹر آخر کیوں نہیں آتا؟ تو ہم اس سوال کو ہم نے ان پیک کرنے کی کوشش نہیں کی. جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا، میں نے اس سوال کے اوپر وزیر اعظم صاحب اور ان کی اکنامک ٹیم کو 3-4 پریزنٹیشنز دی کہ ہمیں کس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. لیکن بظاہر تو وہ مانتے تھے، لیکن ہم نے محنت کرنی چھوڑ دیا ہے مس سے. تو ہم نے اس پالیسی نہیں بنائی، اور اس کے 3 فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ کے، انہوں نے پالیسی میکنگ کی مشین کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ سٹیٹس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ وہ سبسڈیز پہ گرو کر رہے ہیں، اور ان کے نمائندے، جیسے کہ آپ کو علم ہے، وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے تھے. دوسری جو اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ کے اندر نہ تو کمپٹنس ہے نہ ول ہے. تو وہ دونوں جو تھے، وہ میرے ساتھ تو بالکل میرا یہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہتے. وہ وزیر اعظم صاحب کو یا جو بھی ہمارے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، ایک بڑی کانفرنس کریں، ایک MOU سائن کریں، ایک انٹرویو دیں، اور میڈیا کے اوپر اس کی مشہوری ہو جائے. تو ان کا خیال ہے کہ دیٹ از واٹ دیئر رول از. ٹرانزیکشن کر کے اس کو آگے چلانے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، اور ہم نے بڑی مسڈ اپرچونٹیز کی ہیں، جبکہ لوگ ہمارے ملک کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے محنت کرنا امتیاز صاحب ہمارا کام ہے، کہ ان کو ہم ایک پروڈکٹ بنا کے دیں جیسے کہ باقی دنیا کے ممالک دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ پیسہ بھی لائیں، لوگ بھی لائیں، اور محنت بھی آپ کریں. تو یہ تینوں کام تو نہیں ہو سکتے. اگرچہ شہباز شریف اور ان کے ساتھی اپنے فیصلوں کے دفاع میں اور عمران خان PTI کے حوالے سے کافی معاندانہ رویہ مسلسل اختیار کیے رکھے، اپنی تقاریر میں، اپنے سٹیٹمنٹس میں، اور اپنی جو اندرونی ان کی میٹنگز ہیں اس میں مسلسل انہوں نے یہ تہیہ کیا، اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ اگست تک، یعنی آئندہ سال اگست تک حکومت کی مایعات جو ہے پوری کی جائے گی. دوسری طرف عمران خان نے یہ کہا ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ انہوں نے محض خون خرابے سے بچنے کے لیے ڈی چوک تک پہنچنے سے پہلے ہی
صرف تقریر کر کے دھرنے کا فیصلہ ترک کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو یہ تہیہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ جب تک ان کو انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس بات پہ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن، وہ لوگ جو کہ دور دراز سے آئے تھے کئی دن کی توقع پہ اسلام آباد میں گزارنے کی، انہیں بھی بڑی مایوسی ہوئی، لیڈر سے بھی اور اس فیصلے پہ بھی۔ عمران خان نے وہ شاید صحیح کہا کہ خون خرابے سے بچنے کے لیے انہوں نے دھرنے کے فیصلے سے اعتراض کیا، اور وہ اب اس امر پر بھی آمادہ معلوم ہوتے ہیں کہ اگر آئندہ جون میں بھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو انہیں وہ قبول ہوگا اور باقی معاملات پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب باقی معاملہ رہ کیا گیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور جو بیرون ممالک میں آباد پاکستانی ہیں ان کے ووٹنگ کا حق کے خاتمے کے بعد اب کوئی زیادہ کچھ رہا نہیں ہے۔ نیب میں بھی کافی ترامیم کر لی گئی ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کا اعلان جون میں کر دیا جائے تو باقی معاملات پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ 10 جون کو چونکہ وفاقی بجٹ پیش ہونا ہے، IMF ورلڈ بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ بجٹ منتخب حکومتیں پیش کریں، تو عین ممکن ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد موجودہ حکومت پھر اگلے 3-4 مہینے کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ پورا کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی ہے عمران خان کی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈیل اور نو ڈیل۔ ایک بات واضح ہے کہ جان و مال کے نقصانات سے بچنے، اور بڑے ثالثین اور کچھ باہر کے دوست ہیں غالباً، ان کی وجہ سے عمران خان نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، فی الحال پسپائی اختیار کی ہے ایک بڑے مفاد یعنی عوامی مفاد کے پیش نظر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔